ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیے، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے چونکہ آج شہید احد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو شہداء احد کے بھی دو چار جملوں میں ان کی بارگاہ میں بھی ذرا نذرانہ عقیدت آپ پیش کرتے ہوئے چلیں، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو خط و کتابت ہوئی ہے مدینہ شریف سے، میں چاہتا ہوں اس کانٹیکسٹ میں بھی تھوڑے جملے آپ کی طرف سے آ جائیں۔ دیکھیے، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کا درست مفہوم وہ ہمیں شہدائے احد کی قبروں پر جا کر معلوم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اپنے والدین کو چھوڑ دینا، اپنے اسٹیٹس کو، دوستوں احباب کو چھوڑ دینا، ایک لیوش لائف اسٹائل کو ترک کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صرف ایک کھال کا لباس بنا لینا، یہ آپ ذرا لمحے بھر کے لیے سوچیں ذرا جنید بھائی کہ جس لائف اسٹائل میں اگر ہم لوگ ہیں، اگر صرف ہمارے جسم پر ایک چادر ہو، آپ جو قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، وہ بکرے کی کھال آپ نے نیچے لپیٹی ہوئی ہو، ہم اس حالت کے اندر ہو، تو یہ کون تصور کر سکتا ہے آج کے دور میں کہ حضور علیہ السلام کے نام پر اتنی بڑی قربانی دے گا۔ کچھ کم ہو جائے ہم اس پہ بلبلا اٹھتے ہیں صاحب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دار ارقم میں حضرت حاضر ہوئے، اور اس کے بعد جب اسلام قبول کیا تو عثمان بن طلحہ نے ایک مرتبہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ عثمان بن طلحہ اور آپ کا خاندان ایک ہی ہے، جو بنو شیبہ میں سے ہیں، جن کے ہاتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں بھی اور نسل در نسل ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہی۔ یہ وہی خاندان ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب بڑی مشقتیں برداشت کی تو مختصر یہ کہ بیعت عقبہ اولا، ثانیہ اور ثالثہ، یہ 3 مرتبہ بیعت ہوئی ہے عقبہ کے مقام پر۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کروں کہ عقبہ کے مقام پر آج بھی جمرات کے مقام پر وہ مسجد موجود ہے جہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اور یثرب سے آ کر اہل یثرب نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی، اور اسی مقام سے حضور علیہ السلام نے مصعب بن عمیر کو وہاں سے روانہ فرمایا۔ اور جنید بھائی، اس کا فرش پکا نہیں ہے، اس پر چھت نہیں ہے، اس کی دیواریں آج بھی اسی طرح سے 1400 سال بنیادوں پر کھڑی ہوئی ہیں، اور جب آپ ان ریت کے ذروں پر آپ اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے تو ان صحابہ کے ایمان کا نور آج بھی ان ریت کے ذروں میں آپ کو نظر آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمرات کے مقام اس مسجد عقبہ سے جب حضور علیہ السلام نے ان کو روانہ فرمایا ہے اور آپ نے وہاں پر دیکھا، اب ان کی بصیرت آپ دیکھیے کہ آپ مسلمانوں کو خفیہ طور پر وہاں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی تربیت فرما رہے ہیں، مسلسل یعنی سعد بن معاذ کا پورا قبیلہ، اس زمانے کی ایلیٹ 70 سے زائد لوگ یثرب کے آپ کے ساتھ دار اسلام میں داخل ہوئے، اور مہاجرین اور انصار میں سے جو اولین لوگ ہیں وہ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے۔ حضور علیہ السلام کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں یہودی ہفتے کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کوئی طریقہ تعلیم فرما دیں کہ مسلمان کسی خاص دن جمع ہو کر عبادت کرے اور میں ان کی تربیت کیا کروں۔ یہ درخواست آپ کی طرف سے، یہ آپ نے تحریری صورت میں حضور کی بارگاہ میں خط لکھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو خط میں جواب میں لکھا کہ اما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور، فرمایا کہ جس دن یہود زبور کا مطالعہ کرتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، فرمایا اس دن کو اپنے مشاہدے میں رکھو، یعنی نظر رکھو کہ یہود کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا فاجمعوا نساءکم وابناءکم، اپنی بچوں کو، یہ غور سے سنیں، بچوں کو اور عورتوں کو جمع کرو، فاذا مال النہار، اور جب زوال کا وقت ختم ہو جائے، ان شطرہ عند الزوال من یوم الجمعہ، فرمایا جمعہ کا دن ہو، فتقربوا الی اللہ برکعتین، تو اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعۃ المبارک کی نماز کا مطالبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور قرآن کی یہ آیات بعد میں نازل ہوئی کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، قیامت تک جتنے لوگ جمعہ پڑھتے اور پڑھاتے رہیں گے اس کا ثواب مصعب بن عمیر کو ملے گا۔